عوام مہنگائی کے چنگل سے نہ نکل سکے، نئے مالی سال کے چوتھے ہفتے بھی مہنگائی میں مسلسل اضافہ، چکن، بیف، دال چنا، دال مونگ، انڈے، دودھ، لہسن، گڑ، لکڑی سمیت 19 اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ہو گئی۔ مہنگائی نے جمعہ بازار بھی سنسان کر دیے، فیصل آباد شیخوپورہ روڈ کے جمعہ بازار میں ویرانیوں کے ڈیرے، خریدار مہنگائی سے پریشان، دکاندار گاہکوں کی راہ تکنے پر مجبور۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی تنظیمیں ایک پیج پر نہ آ سکی، فیصل آباد منی مزدہ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ختم، گڈز کیریئر ایسوسی ایشن ہڑتال کے فیصلے پر قائم۔ جنرل سیکرٹری ڈاکٹر دلاور حسین کہتے ہیں دفعہ 144 کے باعث احتجاجی کیمپ نہیں لگائے، مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ گورنمنٹ پنجاب نے دفعہ 144 لگائی ہے، لیکن ہمارا موقف وہی ہے، ہم نے دفعہ 44 کی خلاف ورزی کی وجہ سے اپنے کیمپ جو ہے وہ اکھاڑ لیے ہیں، وہ رکھ لیے ہیں، بند کر دیے ہیں۔ احتجاج ہمارا حق ہے اور ہمارا وہ چلتا رہے گا۔ چنیوٹ کے ٹرانسپورٹرز کا پہیہ روکنے کا فیصلہ برقرار، ہڑتال کے باعث غلہ و فروٹ سبزی منڈی میں ترسیل ممکن نہ ہو سکی، ضلعی صدر جاوید سلیم گجر کہتے ہیں بھتہ خوری بند کی جائے، پیٹرولنگ پولیس کو دیے گئے اختیارات واپس لیے جائیں۔ آج دوسرا روز ہے ہماری ہڑتال کا، لیکن انتظامیہ کی کان میں جوں تک نہیں رینگی، اور ہم اس وقت تک ہڑتال جاری رکھیں گے جب تک یہ ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے۔ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کاروبار پر منفی اثر ڈالنے لگی، جنگ کی سبزی منڈی میں مال کی آمد رک گئی، غلہ منڈی میں کھاد کے ڈیلرز کو بھی مشکلات کا سامنا۔ پنجاب بار کونسل کی ہدایت پر فیصل آباد میں بھی عدالتی بائیکاٹ، کورٹ ٹکٹ فیس میں اضافہ، آئے روز بڑھتی مہنگائی اور وکلاء کی گرفتاریوں کے خلاف وکلاء نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ سرکاری کارکردگی کی اعلیٰ مثال، سرکاری ملازمین کی رہائشی کالونیاں بھی پینے کے صاف پانی سے محروم، جی او آر 2 کے لوور سکل ملازمین کو پینے کا پانی نہ ملا، جی او آر 2 کا واحد فلٹریشن پلانٹ 6 ماہ سے بند، نل تک چوری ہو گئے۔ انتظامی نااہلی اور سستی نے عوام کا راستہ روک دیا، فیصل آباد کی اہم ترین شاہراہ پر الٹا ٹرک 3 دن بعد بھی اٹھایا نہ جا سکا، ٹریفک کی روانی متاثر۔ عملے کی کمی، ادویات کی قلت، آکسیجن سلنڈر اور آپریشن ٹیبل لائٹس تک نہیں، ضلع فیصل آباد کی 19 علاج گاہیں غیر موزوں قرار، مانیٹرنگ ایویلویشن اسسٹنٹ فیل قرار دے دی، فیصل آباد کی 3، جڑا والا کی 4، تاندیا والا کی 5 اور سمندری کی 7 علاج گاہیں شامل، رپورٹ محکمہ صحت کو ارسال۔ فیصل آباد کے اسپتالوں کے مسائل بھی لا علاج، الائڈ ہسپتال 1 میں ڈینگی کاؤنٹر کی CBC مشین خراب، مرض کی بروقت تشخیص کا عمل رک گیا، سیمپل مین لیبارٹری بھجوائے جانے لگے۔ فنڈز کی کمی یا معاملہ کچھ اور، ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ میں ری ویمپنگ سست پڑ گئے، مریضوں کی مشکلات میں اضافہ، داخل مریضوں کے لیے بیڈز کی قلت، وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے مسائل کے انبار، مختلف دھاگوں کی قیمتوں میں اضافہ جاری، واسکو سیان کی کون 3 روپے مزید مہنگی، صنعت کاروں نے قیمتوں میں اضافہ مذمت کراتے ہوئے۔ مہنگائی کے باعث بند یونٹس حکومتی خسارے کا سبب بننے لگے، بند صنعتی یونٹس کے ذمہ سوئی گیس کے بھاری بل، 1.5 ارب روپے سے زائد کی وصولیاں نہ ہو سکی، محکمے نے کنیکشن کاٹنے، عدالتی فارمز پر کوئی ریکوری نہ ہوئی۔ فیصل آباد کے برآمد کنندگان کے مسائل کم نہ ہوئے، خطے کے ممالک میں سے پاکستان سب سے مہنگا، ایکسپورٹرز کہتے ہیں یہی حالات رہے تو عالمی صارفین منہ موڑ لیں گے، بجلی کی قیمت 35 روپے فی یونٹ کرنے کا مطالبہ۔ ای رجسٹریشن سینٹر میں ریونیو فیسوں کی مد میں بے ضابطگیوں اور ملی بھگت کا انکشاف، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے فیصل آباد سٹی اور تحصیلوں کے آڈٹ کے لیے ٹیم اور تاریخ طے کر دی، ٹوبا ٹیکسنگ رجسٹریشن سینٹر کا بھی آڈٹ ہوگا۔ پنجاب حکومت صفائی کمپنیوں کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار، ایک جانب ستھرا پنجاب مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ویسٹ مینجمنٹ پائلٹ پروجیکٹ فوری شروع کرنے اور سڑکوں پر روزانہ پانی کے چھڑکاؤ کی ہدایت، جبکہ
دوسری جانب ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کی آؤٹ سورسنگ مسلسل تاخیر کا شکار ہونے لگی۔ کاشتکاروں کے لیے بڑی خوشخبری، زرعی ٹیوب ویل سولرائزیشن منصوبہ منظور، 12 ایکڑ اراضی والے کسان حکومتی سبسڈی کے اہل ہوں گے، حکومت 10,000 ٹیوب ویلز کے لیے سبسڈی دے گی۔ فیسکو میں نیٹ میٹرنگ کا بڑھتا رجحان، گرین میٹرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فیسکو کا بڑا اقدام، فیسکو اور نجی کمپنی میں میٹرز کی خریداری کا معاملہ طے پا گیا، پہلے مرحلے میں فیسکو 20,000 گرین میٹرز خریدے گا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں پانی کے لیے ترسنے والے شہریوں کی سنی گئی، مختلف علاقوں میں فرنڈی پمپنگ سٹیشن سے پانی کی سپلائی بحال ہونا شروع۔ تھانہ لنگرانہ کی حدود میں نوجوان کی ہوائی فائرنگ کرنا مہنگی پڑ گئی، ویڈیو وائرل ہونے پر ڈی پی او عبداللہ احمد کا نوٹس، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ شاطر ملزمان نے بجلی چوری کا انوکھا طریقہ ایجاد کر لیا، میٹر جلا کر بجلی چوری کرنے والے صارفین کی ہوشیاری پکڑی گئی۔ مئی اور جون میں 43 صارفین نے میٹر جلا کر 1,50,000 یونٹ چوری کیے۔ فیسکو میٹر ٹیسٹنگ لیب نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا، بجلی چوری کرنے پر متعلقہ صارفین کو 32 لاکھ کے بل جاری کر دیے۔ فیصل آباد کے افسران عوام کو دہلیز پر انصاف فراہم کرنے لگے، کمشنر سلوت سعید نے کھلی کچہری لگا لی، 24 سائلین نے شکایات درج کروائیں، کمشنر نے محکموں کے سربراہان کو شکایات حل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات جاری کی۔ ڈی پی او ٹوبا ٹیکسنگ عبادت نثار کی کھلی کچہری، جامعہ مدرسہ علی المرتضی اڈا 288 میں مسائل سنے، ڈی پی او نے مسائل کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ فیصل آباد کی مساجد انصاف گاہیں بن گئی، ایس پی لال پور ٹاؤن رحمان قادر کی جامع مسجد نوری مرزی پورہ میں کھلی کچہری، مسائل سنے، موقع پر حل کرنے کے احکامات بھی جاری۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا نے عوامی مسائل سننے کے لیے کھلی کچہری، کہا تمام مسائل عوام کی دہلیز پر فوری حل کیے جائیں گے، جبکہ ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد نے جامع مسجد میں کھلی کچہری لگا لی، جہاں شہریوں کی پولیس سے متعلق شکایات کا ازالہ کیا گیا۔ ضلعی عدالتوں کے 67 ججوں کے تبادلے، 25 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور 42 سول ججز شامل، علینا غفار سول جج فیصل آباد، عقیل احمد بھوانہ تعینات، راجہ زاہد حسین سول جج جھنگ مقرر، ذیشان حیدر کی سمندری تعیناتی، سول جج سربت محمد فیاض، غلام شبیر طاہر پروین، عقیل احمد محمد خرم کا فیصل آباد سے دیگر ڈویژنز میں تبادلہ۔ فیسکو میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تبدیلی کے بعد بڑے پیمانے پر تبادلے، 17 ایس ڈی اوز اور 5 آر اوز کے تبادلے کر دیے گئے۔ ایس ڈی او علامہ اقبال سب ڈویژن شعیب الرحمان کو ایس ڈی او ناظم آباد سب ڈویژن لگا دیا گیا، ایس ڈی او فوارہ چوک امتیاز وڑیچ کو ایس ڈی او ملت ٹاؤن سب ڈویژن تعینات کر دیا گیا، عمر رضا کو ایس ڈی او بٹالہ کالونی تعینات کیا گیا۔ پنجاب میں 17A کے تحت بھرتی پر پابندی عائد، دوران سروس وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کو کوٹے پر نوکری نہیں ملے گی، پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا۔ یونیورسٹی آف جھنگ میں انتظامی سیٹوں پر تعیناتیاں، ڈاکٹر امجد رحمان صدر شعبہ سوشیالوجی تعینات، ڈاکٹر فرحہ طاہر کو انچارج اسکل ڈیولپمنٹ کا چارج مل گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی سالگرہ، پیپلز پارٹی سٹی فیصل آباد کے زیر اہتمام کیک کٹنگ کی تقریب کا اہتمام جنرل سیکرٹری میاں اشفاق حسین کی رہائش گاہ پر کیا گیا، رانا نعیم دستگیر سمیت جالوں کی شرکت۔ ادھر ٹوبا میں بھی آصف علی زرداری کی سالگرہ کی مناسبت سے کیک کٹنگ تقریب کا انعقاد، ضلعی صدر پیپلز پارٹی مظہر اقبال کالوں اور کارکنان نے کیک کاٹا۔ خواتین ونگ پاکستان مسلم لیگ نون سٹی صدر ڈاکٹر نجمہ افضل کی رہائش گاہ پر اجلاس، شرکاء نے ملک کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، ڈاکٹر نجمہ
افضل نے وزیر اعلیٰ کی 100 دن کی کارکردگی پر بریفنگ دی. اجلاس میں لیگی خواتین ونگ کی عہدیداران نے شرکت کی. 2 سالہ ایسوسیٹ ڈگری والے اساتذہ کے لیے اچھی خبر. اے ڈی پی کو 14 سالہ تعلیم کے برابر قرار دیتے ہوئے ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کو ترقی کا اہل قرار دے دیا. عدالت نے 2 سالہ ایسوسیٹ ڈگری کو بی اے بی ایس سی کے برابر قرار دے دیا. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے سی او ایجوکیشن کو عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد نے سرکاری اور پرائیویٹ کالجز سے الحاق کے لیے درخواستیں طلب کر لی. جو کالجز بی ایس اور ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز کے کورسز کروانا چاہتے ہیں ان کالجز کو الحاق اور توسیع کے لیے 6 اگست تک اپلائی کرنا ہوگا. صنعتی شہر کی خوبصورتی بحال کرنے کے لیے محکمہ پولیس بھی میدان میں آ گیا. فیصل آباد پولیس لائنز میں گرین پولیس مہم کا آغاز. اب فیصل آباد کے تھانوں میں بھی سبزے کی بہار آئے گی. سی پی او ڈاکٹر کامران عادل نے مہم کا افتتاح کر دیا. دین گارڈن فیصل آباد کو ملی ایک اور کامیابی. مینیجر سیلز قاسم ندیم نے ایکسپریس وے سے لنک سلپ روڈ کا افتتاح کر دیا. سلپ روڈ سے دین گارڈن کو براہ راست رسائی مل سکے گی. افتتاحی تقریب میں ڈیولپرز اور ریئل اسٹیٹ سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کھیلتا پنجاب کے حوالے سے تمام حلقوں میں اسپورٹس کمپلیکس بنانے کا فیصلہ. شورکوٹ پی پی 128 میں حویلی بہادر کے مقام پر اسپورٹس کمپلیکس بنایا جائے گا. فیصل آباد وومین T10 کرکٹ ٹورنامنٹ میں فاطمہ جناح وومین 11 نے حمیدہ افضل 11 کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی. حمیدہ افضل 11 نے پہلے کھیلتے ہوئے 89 رنز کا ہدف دیا. مکئی کے چھلکے سے کپڑے کی تیاری. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی نے ٹیکسٹائل کی دنیا میں نیا کارنامہ سر انجام دے دیا. ڈین ڈاکٹر یاسر نواب کی ریسرچ ٹیم نے کمال کر دکھایا. اس سے پہلے کیلے سے بھی فائبر نکال کر کپڑا تیار کیا جا چکا ہے. ایکسپورٹرز نے عمل انڈسٹری کے لیے آکسیجن قرار دے دیا.